قرآن پاک محفوظ ہے، جی قرآن پاک کی معانی محفوظ ہیں، الفاظ اس کے محفوظ ہیں، یہ قرآن کبھی بھی شک میں نہیں پڑھ سکتا کہ یہ آیت ہے کہ نہیں، اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا جو ذمہ لیا، یہاں شان قرآن کے ساتھ شان محبوب بھی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چونکہ معجزہ ہے، تو اس معجزے کو بھی ایسا سلامت رکھا ہے کہ آج ہم اپنی آنکھوں سے، یعنی اس جیتے جاگتے معجزے کو آج 1450 سال کے بعد بھی کم و بیش ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ کر بھی کوئی اللہ کے محبوب کے دامن سے وابستہ نہ ہو تو وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی جو محبت ہے یہ بہت ضروری ہے، قرآن کی طرف توجہ، قرآن صرف پڑھنا یہی کافی نہیں ہے، یہ ضروری ہے، اس کے ساتھ قرآن پر عمل بھی ضروری ہے، قرآن کو اپنے سینے میں بسانا یہ بھی ضروری ہے، اور قرآن سے محبت بڑھانے کے لیے قرآن کے صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی سینے میں ہوگی تو قرآن آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے قرآن کو سمجھا، قرآن پاک کو لوگوں تک سمجھایا، اور ایسے ایسے بعض اوقات مدنی پھول ملتے ہیں، آپ سے سوالات کیے جانے پر جو آپ جوابات میں آیتیں کوٹ کرتے ہیں تو بھی بعض اوقات عقل حیران رہتی ہے کہ یار یہاں پر اس جگہ پر اعلیٰ حضرت نے یہ آیت بیان کی، واقعی یہ تو بڑے بڑوں کے ذہن میں نہیں آئی، اور اہل علم بھی اس پر حیران ہوتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے کس جگہ پر کون سی آیت کو بطور استدلال پیش کیا، جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سردار انبیاء، سلطان انبیاء ہونے پر آپ نے جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس طرح سے کئی مقامات پر آپ سے جو سوالات پر آپ بطور دلیل آیت پیش کرتے تھے تو اہل علم بھی حیران ہوتے تھے۔ تو یہ صاحب قرآن کا ایسا ڈائریکٹ فیض ہوا کرتا تھا جو اعلیٰ حضرت کے سینے میں عشق رسول کی صورت میں نظر آتا تھا، اور آپ کی شاعری میں بھی یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کیا، ذکر مصطفیٰ کے ساتھ یہ بیان کیا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ یہ بات بالکل واضح ہے، کلیئر ہے، یہ کوئی عاجزی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ بات حق ہے کہ قرآن جب حضور کا مدح خواں ہے تو ایک انسان، ایک عام بشر، ایک دوسرا بندہ کوئی حضور کی کما حق و تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کسی مقام پر کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ کہیں پہ کہتے ہیں ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا، شب تار واللیل اذا یغشا، شب تار اندھیری رات کی قسم جو قرآن نے یاد فرمائی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس میں راز یہ تھا، قسم شب تار، قسم واللیل میں راز یہ تھا۔ اب دیکھیں تفسیر ہو رہی ہے کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، خوبصورت دتا یعنی خم کھائی ہوئی مڑی ہوئی جو زلف ہے، زلف مصطفیٰ کی قسم اللہ پاک یاد فرما رہا ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، یہاں بھی قرآن کا ذکر ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اب یہ بھی تفسیر کے مدنی پھول ہیں، اس کی اگر وضاحتوں میں جائیں تو اعلیٰ حضرت نے عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ قرآن کی 3 آیتوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ کہیں پر کہتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں آئین سات، قرآن پاک کی ایک آیت ہے کاف ہا یا عین صاد، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے معنی ہم نہیں جان سکتے، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متشابہات میں متشابہات، کہ مطلب اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ علماء اکرام نے، مفسرین نے بیان کی اپنے اپنے انداز میں کہ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو کمال کی بات کی ہے یہاں پر کہ یہاں کاف ہا یا عین صاد سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کاف گیسو، گیسو جیسا ہے کاف، ہا دہن، دہن یعنی منہ، یا ابرو، یا کی طرح ہے، دونوں ابرو کو ملائے تو، آنکھیں عین صاد، آنکھ کو سامنے سے دیکھیں تو صاد لگے اور یوں ذرا پیار سے دیکھیں تو عین لگے، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ اس طرح آپ کو سینکڑوں اشعار کلام رضا سے ملیں گے جو قرآن پر امام اہل سنت اور عاشقوں کے امام کی گہری نظر کی طرف دلالت کرتی ہے۔ اور یہ تو چند اشعار تھے، ایک بڑا پیارا شعر ہے، بلکہ 2-3 شعر یہ ایک ساتھ ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو کلام ہے نا، نار دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، طرفہ عالم ہے یہ قرآن، ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارض،
اس میں کہتے ہیں کہ جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا. قرآن پاک اٹھائیے، آپ کو ہر آیت میں محبوب کی تعریف ملے گی، محبوب کی شان نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا ذکر کثرت سے فرماتا ہے. تو جیسے قرآن کا گویا ورد ہے محبوب کی باتیں کرنا، اور محبوب کو دیکھیں تو محبوب کا ورد ہے قرآن پڑھنا. جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض. وقار عارض یعنی محبوب کے چہرے کی عظمتوں کو بیان کرنا. قرآن محبوب کرتا ہے اور محبوب قرآن کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ایک اور بڑا پیارا شعر ہے جو آپ نے پڑھا، گرچہ قرآن ہے نہ قرآن کے برابر لیکن کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض. کچھ تو ہے جس پہ ہے وہ مدح نگار عارض. طرف عالم ہے وہ قرآن، ادھر دیکھیں ادھر مصحف پاک ہو حیران بہار عارض. اسی طرح میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا، لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارض. یہ بڑے گہرے اشعار ہیں، ہر شعر کی وضاحت تو یہاں ہم کر بھی نہیں سکتے، سچی بات ہے. لیکن بہرحال قرآن سے لگاؤ ایسا کہ قرآن پڑھتے ہوئے عظمت مصطفیٰ اگر سینے میں ہو تو قرآن بھی سمجھ آتا ہے اور مصطفیٰ بھی سمجھ آتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک ہمیں عشق رسول کی آنکھوں سے قرآن پڑھنا نصیب کرے. کاش